الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اب تجھے خوف اور ڈر کی ضرورت نہیں، ہم تجھے جنت کی بشارت عطا کرنے آئے ہیں۔ آج اس کے بارے میں نے کچھ تھوڑا سا عرض کرنا ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ میں نے ایک تو یہ بتلانا ہے کہ کلمہ شریف جو ہے یہ کتنا قیمتی ہے اور اس کی حفاظت کس طرح ہم نے کرنی ہے، یہ دو باتیں آج آپ کو بتلانی ہیں۔ بڑے غور سے سنیے گا، اگر کوئی تھوڑا سا بکھر کر بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا قریب آ جائے۔ دبئی کے اندر میں بیان کرنے گیا تو ایک نقیب محفل کی بات بڑی پیاری لگی، کہنے لگا پھول بکھرے ہوئے ہوں تو کیسے لگتے ہیں، اگر اکٹھا کر کے گلدستہ بنا دو تو کتنے پیارے لگتے ہیں۔ آپ بھی ذرا یار قریب آ جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جلدی مدینہ شریف کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ چند منٹ کی میری گفتگو ہوگی، بڑے غور سے سنیے گا۔ برکت کے لیے میں درود پاک کی فضیلت سے ابتدا کرتا ہوں۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں گے؟ ایک مرتبہ پھر بولیں۔ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ ہو سکتا ہے یہ حدیث پاک سن کے آپ کو تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہو کہ حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں۔ تو آئیے میں آج آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلا جاؤں، آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے۔ کر لیں گے عمل؟ لو جی، نسخہ یہ ہے، آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی سٹڈی کرتا ہے، ہر بندہ اپنی ڈیوٹی پلیس پر پہنچتا ہے اور یہ جانا ضروری ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ یوں سمجھو اس کو وہاں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لے، چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پراپوگنڈے سوچتا ہوا طے کر لے۔ اگر گھر سے نکلو سب کام چھوڑو، میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ، سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ۔ رات کو لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔
یار آپ کو میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سنانے لگا ہوں، بڑا ایمان افروز، خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے نا، یار اس واقعے کو بڑے غور سے سنیے گا۔ اب میں سے میرا خیال ہے اکثر جانتے ہوں گے، ہمارے یہاں لاہور میں ریلوے کی بہت بڑی شاپیں ہیں، لوکو کیریج، میں وہاں جاب بھی کرتا رہا، بیانات کے سلسلے بھی میں جاتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، کہنے لگا حافظ صاحب آپ جو نسخہ بتلا گئے تھے نا، میں نے اس پر عمل شروع کر دیا، گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر آنے تک سارے راستے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں، ترخان، کہنے لگا ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں بڑا لطف آیا، بڑا سرور آیا۔ ویسے ایک چھوٹی سی کڑوی سی بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آج کا نوجوان سکون تلاش کرنے کے لیے سگریٹ پی رہا ہے، کوئی پاؤڈر پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی گٹکے کھا رہا ہے، نشہ کر رہا ہے۔ یار میری بات غلط ہوگی، آپ کی غلط ہوگی، ان کی غلط ہوگی، لیکن اللہ کا پاک کلام غلط ہے۔ رب تعالیٰ نے جب فیصلہ ہی کر دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا دلوں کا چین تو میں نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے، تو شراب میں تلاش کر رہا ہے، تو گندی گندی فلموں میں، ڈراموں میں، پوسٹوں میں تلاش کر رہا ہے، تو ننگی تصویریں دیکھنے میں سکون تلاش کر رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایک اللہ کا بندہ تھا نا، اس نے کہا کہ بھائی اگر نشہ کرنا ہے نا، نشہ کرنا ہے تو نشیوں کے پاس صبح کے وقت جایا کرو۔ جب صبح کے وقت وہاں گیا تو کسی کا منہ نالی میں پڑا ہوا ہے، کسی کا منہ کتا چاٹ رہا ہے، اور کسی کا منہ ٹیبل کے نیچے گھسا ہوا ہے۔ کہنے لگا یہ اگر انجام ہے شراب پینے کا تو میں اسے توبہ کرتا ہوں۔ ہمارے محلے میں ایک نوجوان لڑکا نشہ کرتے ہوئے مر گیا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، حضرت صاحب کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ ارے جس نشے کا تو سہارا لے رہا ہے، سکون تلاش کرنے کے لیے کبھی اس کا انجام دیکھا ہے؟ کوئی فٹ پاتھ پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کوئی قبرستان میں جا کر الٹا لٹکا ہوا ہے، اور کسی کا منہ کتا چاٹ رہا ہے۔ خدا کے بندو اگر نشہ کرنا ہے تو وہ نشہ کرو جو بلال حبشی نے کیا ہے، جس نشے نے اس کو وہاں پہنچا دیا ہے، ارے کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا ہے، جہاں بڑے بڑے سرداروں کے قدم آ رہے ہیں، میرے بلال کا، جہاں بڑے بڑے سرداروں کے سر آ رہے ہیں، میرے بلال کا وہاں قدم آ رہا ہے۔ اس نشے نے کہاں پہنچایا؟ فرمایا اے بلال، قیامت کے روز سب سے پہلے جنت کا دروازہ جس کے لیے کھلے گا وہ مجھ محمد کے لیے کھلے گا، لیکن مجھ سے پہلے بھی جو جنت میں داخل ہوگا اس کا نام بلال حبشی ہوگا۔ تو کس نشے میں پڑا ہے؟ یہ نشہ انسان کو بغیرت بنا دیتا ہے۔ بیوی بیچاری بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے برتن صاف کر کے پیسے کما کے لاتی ہے، یہ اس کو بھی اٹھا کے لے جا کے نشہ کراتا ہے۔ یاد رکھو، گناہ کی ابتدا میں مزہ بڑا ہے لیکن انجام بہت برا ہے، اور نیکی کی ابتدا میں تکلیف ہے لیکن انجام بہت ہی پیارا ہے۔ ایک بندہ صبح بڑی میٹھی نیند سو رہا ہے، آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے
بستر چھوڑ کے نماز پڑھنے آ جانا بڑا مشکل ہے. ارے اٹھا ہے، ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اور چہرے کے اوپر مرجھائیاں ہیں، پریشانی کے اثرات ہیں. مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، دل کو سکون ہے، چہرے پہ نور اتر رہا ہے. جو بھی کام کرنا اس کا انجام دیکھو یا انجام دیکھو. بہرحال کہنے لگا جی مجھے حافظ صاحب درود پاک پڑھنے میں بڑا لطف آیا، بڑا سکون آیا. تو کہنے لگا میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری گندی باتیں چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا مجھے اور بڑا سکون آیا تو میں نے تاش، شطرنج، لڈو، بارہ ٹینی، اڈی کھڈا اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا مجھے اور بڑا سکون آیا تو پھر میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا. آؤ اس طرح آؤ یار، اپنے راستے کو بدلو. جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ تو دنیا کو بھی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کرے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور دوزخ کی آگ میں جل رہے ہوں گے، تکلیف کے اندر ہوں گے. اتنے میں ایک بندے کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کے منہ سے اس قدر بدبو آ رہی ہوگی تو دوزخی بھی چلا اٹھیں گے، یا اللہ یہ کون بدبخت آ گیا ہے، اس نے تو ہمارا پرانا عذاب ہمیں بلا دیا ہے، اس کے منہ سے بدبو جو آ رہی ہے اس نے تو ہمارے عذاب میں کئی گنا اضافہ کر دی، یہ کون بدبخت آ گیا ہے. بتلایا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں شراب پیتا تھا. یار اس سے میں اور آگے بات کیا کروں. لیلۃ القدر کی رات رب تعالیٰ کی بخشش عام ہوتی ہے، لیکن فرمایا جو شراب کا عادی ہے اس کی توبہ قبول ہے. اس لیے خدا را اپنی لائنوں کو تبدیل کرو. اللہ کا پاک کلام غلط نہیں ہے. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین تو میں نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے، تو فلموں ڈراموں کے اندر، تو گانے کے اندر تلاش کر رہا ہے. یہ راستہ بالکل غلط ہے، اس راستے کو تبدیل کرو. اور ایک حدیث پاک آپ کو ایسی پیاری سنا جاؤں، میرا خیال ہے اگر دل کے اندر ذوق شوق ہوگا تو آپ کے لیے درود پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو تم چاہے رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، فٹ پاتھ پہ رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک. فرمایا دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلو. آج نا بڑے بندے مایوس ہوئے ہیں. باتیں کیسی کرتے ہیں، او چھڈو جی اسی کی مسلمانہ ساڈے نالوں تے معاذ اللہ فلانے چنگے. اس قسم کی گفتگو آپ سنتے ہوں گے. وہ اتنی ترقی کر گئے، وہ یہ ہو گیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، اور ہم کیا ہیں. یاد رکھو کبھی بھی ایسی گفتگو نہ کرو، کبھی بھی ایسی گفتگو نہ کرو. اس لیے کہ ایک بندہ غیر مسلم ہے، جتنے مرضی نیکی کے کام کر لے، ہاسپٹل بنا دے، سرائے بنا دے، اور کوئی جناب اچھے کام کر دے، بچیوں کی شادیاں کر دے، جتنے مرضی اچھے کام کر لے،
مر جائے گا جنت میں نہیں جائے گا، سدا کے لیے دوزخ میں جلتا رہے گا. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. نیکی مرد کرے یا عورت کرے، شرط یہ ہے ہو وہ مومن. مومن ہوگا تو ہم اس کو جنت عطا کریں گے. اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، دنیا میں اس کی جزا مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، دولت مل جائے گی، اولاد مل جائے گی، مر جائے گا تو جنت. اور دوسری طرف فرمائے من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. جس کسی نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں اور ایک آسان سی مثال دے دوں. یہ کلمے کی دولت کتنی قیمتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے کوئی ورد عطا کر، وظیفہ عطا کر، میں کیا کروں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ. کیا پڑھا کرو؟ اونچی بول دو ذرا. عرض کرنے کہ یا اللہ یہ تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں تو مجھے تو کوئی خاص وظیفہ دے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو اس کو معمولی سمجھتا ہے؟ اے موسیٰ ساتوں زمین ساتوں آسمان اگر ایک پلڑے میں رکھے جائیں، دوسرے پلڑے میں کلمہ شریف رکھا جائے، اس کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا. اتنی بڑی دولت ہے. اور ایک قرآن پاک کی آیت اور سنا دوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به. فرمایا وہ بندہ جس کا خاتمہ کفر بول ہو گیا، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی فضا ہے یہ ساری فضا سونے سے بھر کے بھی دے دے، دوزخ سے نجات نہیں پا سکا. اس سے پتہ چلا اگر زمین اور آسمان کے درمیان سونا بھر دیا جائے، وہ ایک طرف رکھا جائے، کلمے کی دولت پھر بھی اس سے زیادہ قیمتی ہے. اچھا کلمہ شریف ہم سارے ہی پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ آپ بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ ہم عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں، تھوڑا جو اچھی آواز میں بولو گے، اللہ ہمیں کبھی دل سے مانا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کبھی دل سے تسلیم کیا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ لو میں ایک دعوے سے آج بات کہنے لگا ہوں. جو بندہ دل سے تسلیم کر لے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں وہ ولی کامل بن جائے. آپ کہیں یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں مسجد میں لے جاؤ، ہم قرآن پاک سر پہ رکھ کے کہیں گے ہمارا عقیدہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو میں پھر ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا. 4 بندے تاش کھیل رہے ہوں، جوا کھیل رہے ہوں، اوپر سے پولیس والے آ جائیں، کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں. ابا جی آ جائیں کپڑا ڈال دیتے ہیں، افسر آ جائے بھاگ جاتے ہیں. بھئی اب نہیں کھیل رہے. کہتا ہے پولیس والوں نے دیکھ لیا تو پکڑ کے اندر کر دیں گے، ابا جی نے دیکھ لیا تو گھر سے نکال دیں گے. میں نے کہا پولیس کے دیکھنے کا احساس تجھے گناہوں سے روک رہا ہے، ابا جی کے دیکھنے کا احساس گناہوں سے روک رہا ہے. ارے جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ، وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ ایک بندہ تھا نا لینڈ لارڈ، زمینوں کا مالک تھا، اس نے زمین پہ فصل بوئی،
جب پھل لگ گیا تو اس نے عورتوں کو ٹھیکہ دے دیا، یہ پھل توڑو، خود اپنے محل میں دیکھ کر نظارہ کر رہا ہے۔ ایک نوجوان عورت نے کچھ پھل اس انداز سے توڑا، اس کے ذہن میں شیطانیت آ گئی، اس نے اس کو اپنے محل میں بلا لیا اور کہنے لگا جاؤ جا کے سارے دروازے بند کر آؤ۔ وہ بند کر کے آ گئی، اس نے کہا سارے دروازے بند کر رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں ایک دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ کہنے لگا جاؤ اس کو بھی بند کر کے، کہنے لگی وہ مجھ سے بند ہونے والا نہیں۔ کہنے لگا وہ کون سا دروازہ ہے جو تجھ سے بند نہیں ہوتا؟ کہنے لگی وہ اللہ کے دیکھنے کا دروازہ ہے جو مجھ سے بند نہیں ہو سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا۔ ارے جب ہوش میں آیا سارا نشہ کافور ہو گیا، سچے دل سے توبہ کر بیٹھا۔ یار ایمانداری سے بتلاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، جس کے دل میں یقین ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چوری کرے گا؟ اونچی بولو ذرا۔ زنا کرے گا؟ شراب پیے گا؟ نماز میں سستی کرے گا؟ ہیرا پھیری کرے گا؟ یہ سب جو گناہ ہم کرتے ہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، ورنہ جس کے دل میں یقین کامل ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں وہ گناہ کر کے تو دکھایا۔ آپ کہیں گے جی یہ یقین کی دولت ملتی کہاں سے ہے؟ آؤ آج میں یہ بھی بتلا دوں، یہ یقین کی دولت اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے در سے ملتی ہے۔ ایسے نہیں کسی نے کہہ دیا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترا 100 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک بار بٹھائے بیٹھنا یہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ کہاں 100 سالہ بے ریا عبادت اور کہاں ایک زمانہ اللہ کے ولی کی صحبت میں بٹھانا، یہ افضل کیسے ہو گیا؟ تو بزرگ فرماتے ہیں تو 100 سال عبادت کرتا رہے، تیرے دل میں وہ یقین کی دولت پیدا نہیں ہو سکتی جو اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ کر یقین کی دولت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج میں یہ بتلاؤں یقین کی دولت اللہ کا ولی پیسہ پیدا کیسے کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں آج یار پورے درس کے پورے بیان کے اندر صرف ایک بات یہاں سے لے جاؤ، صرف ایک نقطہ یہاں سے یاد رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس۔ میں کہتا ہوں آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے یار، انقلاب آ جائے۔ لو آؤ میں بتلاؤں کہ اللہ کا ولی بندے کے دل میں یقین کی دولت کیسے پیدا کرتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، سنا ہے؟ شرق بشری والی سرکار، بہت بڑے ولی کامل۔ آپ کے قریبی گاؤں میں چور آئے چوری کرنے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ صبح ہو گئی، سوچا اب کھانا کہاں سے کھائیں؟ تو ایک بیچ میں بولا، کہنے لگا میاں صاحب دا لنگر چل رہا ہے، چلو اتھوں کھا لئیے۔ دوسرے کہنے لگے یار پیسے بھی نہیں لائیں گے تو روٹی بھی رج کے کھاؤں گے، چلو چلنے ہوتے۔ سارے وہاں چل پڑے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس دن میاں صاحب خود لنگر تقسیم فرما رہے تھے اور لنگر لینے والوں کا رش لگا ہوا تھا۔ جیسے یہ کمرے میں داخل ہوئے میاں صاحب نے فرمایا بیلیو ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، اے بیچارے رات دے تھکے آئے نے، انہوں نے پہلے روٹی کھوا دی۔ یہ رات کے تھکے ہوئے آئے، ان کو پہلے روٹی کھلا دیں۔ بس ان کے دل میں تیر لگ گیا کہ ہم رات کی تاریکی میں سن لگا رہے تھے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اگر کوئی دیکھ لیتا تو جوتے مارتا، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ کا ولی یہاں بیٹھا ہی ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اگر اللہ کے ولی کے دیکھنے کا یہ مقام ہے تو جو اس کا خالق ہے اس کے دیکھنے کا مقام کیا ہوگا؟ خیر روٹی کھائی، انہوں نے روٹی کھائی، رات کے جاگے ہوئے تھے، سوچا چلو آج رات یہاں سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے چلے جائیں گے۔ سو گئے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو میاں صاحب ان کے پاس آ گئے، آ کے ان کو او بیلی اٹھو 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 اٹھو۔ سارے جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میاں صاحب کیا بات ہے؟
فرمایا بیلیو تساں بھی چور ہو تو میں بھی چور ہاں، چلو اج رل کے سن لائیے۔ وہ لگے معافیا مانگنے، حضرت صاحب غلطی ہو گئی معاف کر دو، آئندہ چوری نہیں کریں گے۔ اور فرمایا نہیں ہے میرا لنگر ایڈا چل رہا ہے، ہمیں تھوڑی چل دے۔ وہ سوچنے لگ پڑے واقعی یار اینی دنیا کھا کے جاندی ہے، میاں صاحب بھی تو کچھ کرتے ہوں گے۔ فرمایا بیلیو جتھے تسی راتی سن لاندے رہے پھڑے جاندے تے جتیاں پہنیاں سی، آؤ اج تانوں میں ایک گھر ایسا دساں سن لاندے پھڑے جاؤ تے عزت دی نظر نہ دیکھے جاؤ۔ سن لاندے پھڑے جاؤ تے جتھے تسی راتی سن لاندے رہے کامیاب ہو جاندے، اے تہاڈی چند دن روٹی پانی چلنا سی، پھر تہاڈا ہوئی حال ہو جانا سی، کیونکہ حلال چ برکت ہے، حرام چ برکت، اچھی بولو حرام چ برکت۔ اگر نہیں سمجھ آندی، حضرت صاحب ایک بکری ہے، ایک بھیڑ ہے، ایک گاں ہے، ایک مجھ ہے، ایک اونٹنی ہے، ایک بچہ دے دے یا دو دے دے روزانہ ذبح کنے ہوندے نے؟ اچھی بولو یار، تے وڈی تے کنے ذبح ہوندے نے؟ پھر بھی انہاں دے اجڑ نظر آندے نے، تے کتی 12 بچے دوے اجڑ نظر نہیں آندے۔ حلال چ برکت ہے، حرام چ برکت، اس واسطے حلال کھایا کرو، حرام کو بچا کرو۔ فرمایا جتھے تسی راتی سن لاندے رہے اگر کامیابی ہو جاندے چند دن تہاڈی روٹی چلنی، پھر تہاڈا ہوئی حال ہو جانا سی۔ آؤ اج تہانوں میں گھر ایسا دساں اگر سن لان چ کامیاب ہو جو پاویں سوئی دے نکے دے برابر، تہاڈیاں پشتاں ہی پالدیاں رہنگیاں، دولت نہیں جے ختم ہوئے گی۔ کہنے لگے میاں صاحب وہ گھر کیڑا وے جتھے سن لاندے پھڑے جائیے تے عزت دی نظر نہ وکھے جائیے، تے جے کامیاب ہوئیے تے دولت ہی ختم نہ ہوئے۔ فرمایا چلو پہلے غسل کرو، غسل کروایا، پاک صاف کپڑے پوائے تے پھڑ کے مسیتے لائے۔ فرمایا اے جے رب دا گھر ہے ایتھے پچھلی راتی آ کے سن لایا کرو۔ کھڑے ہو گئے نماز پڑھن لگ پے۔ جدو سجدے چ گئے تو میاں صاحب نے بھی سجدے چ سر رکھ دیتا، عرض کرنے گیا مالک و مولا ایتھوں تک لے آنا میرا کام سی، اگے پہنچانا تیرا کام ہی۔ یا سجدے چ سر رکھیا سی تے چور سن، سر چکیا تے اللہ دے ولی بنے ہوئے سی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ ویسے میں ایک گل کہاں اگر تھوڑی سی ہضم کر لینا، آج جو وہاں گدی نشین ہے ہم ان کے قدموں کی خاک برابری بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں ایک بات کہوں، جو کمالات ان کے بزرگوں میں تھے آج نظر نہیں آتے۔ لیکن کیا ہے ان بزرگوں کی سن لگی ہوئی، ان کا خاندان پل رہا ہے، اور داتا صاحب نے ایسی سن لگائی پورا پنجاب پال رہا ہے، اور میرے غوث پاک نے ایسی سن لگائی پوری دنیا 11ویں کھا رہی ہے۔ یہ یقین کی دولت۔ اگر ایک مثال اور دے دوں، اور مثال دے دوں، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے۔ یہ پہلی جنگ تھی اسلام اور کفر کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، بتلا بھی ان جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوکی۔ ایک طرف سے جواب ہے سارا نو قتل کر دیو، دوسرے جواب ہے جی ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، جرمانہ لے کے چھڑ دیو۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ صف بنی ہوئی ہے کہ جنگی قیدیوں کی۔ سرکار نے فرمایا ہاں میں تو کی دے گا؟ اور جی میرے کو تے اننے کی پیسے کے نا۔ فرمایا دے جا تو ہی۔ ہاں میں تو کیا دے گا؟ اور جی میرے پاس پیسے نہیں، علم ہے گا۔ فرمایا ساڈے اننے بچیاں نو پڑھا، تم ہی جا۔ ہاں میں تیرے پاس کیا ہے؟ اور جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہے۔
البتہ مکہ معظمہ، فرمایا ٹھیک ہے اتنے جا کے بھیج دیں، جا تم ہی جا۔ انہی قیدیوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ بھی کھڑے ہیں۔ فرمایا چچا تو کی دیں گا؟ کہنے لگے اے میرے بھتیجے میرے کو تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے کو کچھ۔ فرمایا کوئی گل نہیں چاچا تو انج کری مکہ معظمہ جا کے اتھوں بھیج دیں۔ کہنے لگے اتھے بھی کچھ نہیں۔ تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولو گے، اتھے بھی اچھی بولو تھوڑا سا، اتھے بھی۔ فرمایا چاچا کی کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں سچ کہہ رہے ہیں، وہ اتھے بھی کچھ نہیں۔ فرمایا چاچا پھر سن لے، سوچ لے کی کہہ رہے ہمیں؟ عرض کرنے کہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جب تو جنگ میں آنے لگا تھا میری چچی کو مکان کی پچھلی کوٹری میں لے گیا تھا اور اتنا بڑا بیگ بھرا ہوا دولت کا اس کو دیا تھا اور یہ کہا تھا اگر میں مارا گیا اس سے گزر اوقات کرنا، اگر میں واپس آ گیا اس سے کاروبار کروں گا۔ فرمایا اس پوٹلی میں کیا رکھا ہوا تھا؟ ارے وہ اندر سے اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ جو مکہ معظمہ میں بیٹھ کر مدینہ منورہ کی پچھلی کوٹری کے احوال جان رہا ہے وہ اللہ کا نبی ہی ہوگا۔ اگر یہ ان کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو جو ان کا خالق ہے وہ اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعاً خردلتن علی حکم اتصالی، میں اللہ تعالیٰ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ موجود ہوتا ہے۔ اچھا یار تاڑی جیب دے وچ اگر ایک روپے دا سکہ ہوئے، 1 روپے دا سکہ، آپ کو اس ایک سکے کی فکر نہیں ہوگی، پرواہ ہی نہیں، ڈگ بھی جاوے تو کوئی او دا افسوس کیونکہ او دی کوئی ویلیو۔ لیکن اگر ایسے جیب چے 5 لاکھ دی تھدی ہوئے پھر ہاتھی ہتھے رہنا۔ یار ایک دکھ والی بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے، 5 لاکھ کی تھدی کی بڑی فکر کدی ایمان دے بھی فکر کی تھی جائے؟ 5 لاکھ کی تھدی کے لیے ہاتھ ہی یہی ہے اور ایمان کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی میں کہتا ہوں میرے پاس تسبیح ہے، آپ کہتا ہے دکھاؤ، میں کہتا ہوں یہ دیکھو، اس کا وجود ہے، یہ نظر آتی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پاس ایمان ہے، آپ کو دکھاؤ، دکھا سکتا ہوں؟ ایمان کا کیسے پتہ چلے؟ اگر اجازت دیو تے تم ایمان چیک کریں دا نسخہ دس دیا۔ یار کروڑا درود کروڑا سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے سامنے اس کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، اس کا کون سا مرض لاحق ہے؟ فرمایا میرے امتی میں تیرا پردہ چاک نہیں کرنا چاہتا تو خود ہی چیک کر لیا کر۔ نسخہ بتلا دوں؟ چیک کر لو گے؟ لو بڑا آسان سا نسخہ ہے، بڑا آسان سا۔ جو بندہ چاہتا ہے میرے اندر ایمان کتنا ہے، اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ مسجد میں آ جائے۔ کہاں آ جائے؟ کچھ ہی بولو گے ذرا، کہاں آ جائے؟ اچھا مسجد میں آ گیا، اب کیا ہوگا؟ فرمایا اگر مسجد میں آ کر ٹھنڈ پہ گئی ہے، سکون آ گیا تو سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے۔ کیونکہ مومن مسجد میں اس طرح ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے، ارے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تڑپ رہی ہے۔ مومن مسجد سے بعد بھی تڑپ رہا ہے،
اور یار دیکھی کہ اذان کی آواز سے نہیں آ رہی، اور یار دیکھی ٹائم تو نہیں ہو گیا، تڑپ رہا ہے۔ جیسے مسجد سے آواز آتی ہے جلدی سے مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اور اگر مسجد میں آ کر پریشان ہو گیا ہے، بار بار کڑی بھی ہریا وے، مولوی صاحب دے گل پہ گیا، مولوی صاحب ایڈی لمبیاں رکعتاں ایڈے لمبے سجدے، تان تے کم کوئی نہیں اسی تے باہر کم کرنا میں۔ مولوی صاحب نے سلام پھیرا، جلدی جلدی ٹھونگے مار کے وہ گیا۔ فرمایا اگر مسجد میں آ گیا ہے، اب مسجد میں آ کر پریشان ہو گیا تو سمجھ جاؤ اندر نفاق ہے۔ میں اس کو دیکھو رکھنا ایسے رکھ دو، یہ اتار اپنے کو نہ مزہ نہیں آتا یار، توجہ سے سنو۔ اگر مسجد میں آ گیا اپ سیٹ ہو گیا ہے، بھاگنے کی کر رہا ہے، سمجھ جاؤ اندر نفاق آ گیا ہے۔ کیونکہ منافق مسجد میں اس طرح ہے جیسے پرندہ قید کے اندر ہے۔ پرندے کو قید کر لو، پنجرے میں ڈال دو، ادھر ٹکر مار ادھر ٹکر مار، تھوڑا سا سراغ دے وہ بھاگ کے گیا۔ پھر میں یہ بھی آتا ہے ٹکر مارتا ہے، جلدی سے بھاگ کے وہ جاتا ہے۔ ویسے ایک اور بڑی آسان سی مثال دوں، یہ میرا کلپ جو تھا نا، یہ یوٹیوب پر اور دیگر فیس بک پر وغیرہ پر موجود ہے یار۔ اس کلپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے غیر بے نمازی بن گئے یار۔ اس کا ٹائٹل ہے مہمان کی 3 قسمیں۔ مہمان کی کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم دا مہمان آ جائے تو اسی کہنا جاوے ہی نا، اور بیٹھ جاؤ حضرت جی روٹی کھا کے جانا ہے، چاہ پی کے، اور یار ایڈی جلدی کھا دیے چلے جائیں یار۔ آگے ہم کہتے ہیں جاوے ہی نا، یہ مہمان کی پہلی قسم ہے۔ مہمان کی دوسری قسم میں آ جائے تو اسی کہنا فٹافٹ نکلے، اچھا یار کوئی ضروری کالج تو فون تے کالج میں جلدی ہے نکلو فٹافٹ۔ اور تیسری قسم دا مہمان اسی کہنا ساڈے گھر چ وڑے ہی نہ۔ مہمان دیاں کنیاں قسماں نے؟ اچھی بولو۔ پہلی قسم آ جائے تو اسی کہنے ہاں، دوسری قسم آ گیا تو اسی کہنا فٹافٹ، تیسری قسم اسی کہنا ساڈے گھر چ۔ اچھا یہ مسجد کدا گھر ہے؟ تے اسی اللہ دے گھر چ مہماناں دی کیڑی قسم ہے گی؟ ہر بندہ اپنے اندر چانک کے دیکھے۔ اگر مسجد سے آیا ہوئے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا ہے، اور یا تو جاندا نہیں، وہ حافظ جی میں تسبیح پڑھ لوں، میں قرآن پڑھ لوں، میں درود پاک پڑھ لوں، یہ مطلب ہے پہلی قسم میں رب کہنا بیٹھ جا اور بیٹھ جا اور بیٹھ جا اور بیٹھ جا۔ تو جب مسجد آئے جلدی جلدی ٹھونگے مار کے وہ گیا ہے، جیسے پیچھے کو کلاشنکوف لے کے کھڑا ہے، اگر تو نے 2 سیکنڈ زیادہ لگا تو اڑا دیتا جائے گا۔ سمجھ جاؤ مہمانوں کی دوسری قسم میں اللہ نہیں چاہتا کہ یہ میرے گھر میں زیادہ دیر نکلو باہر بڑا۔ اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں اس کو اپنی نصیبوں پر رونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اس قدر گر گیا ہے، ارے رب تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہے کہ اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ جو مسجد میں نہیں آتا اپنا کمال نہ سمجھے، ارے یہ سمجھے رب مجھ سے ناراض ہے۔ کیونکہ ہم بھی جو یہاں بیٹھے اپنی ہمت سے نہیں بیٹھے، رب کی توفیق سے بیٹھے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے آج جو سہولتیں ہماری مسجدوں میں حاصل ہیں، اے سی لگے ہوئے، پنکھے لگے ہوئے، کارپیٹ بچھے ہوئے، گرم ٹھنڈے پانی کا بندوبست، چاہیے تو یہ کہ پورا پینڈی مسیطیں آ جاوے، لیکن آتا وہی ہے جس کو رب توفیق دیتا۔ کیوں جی حضرت صاحب؟ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں ایک بڑی پیاری سی مثال دے دوں۔ ایک بندہ اپنے باس کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اپنے مالک کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ یہ غریب آدمی تھا، ملازم،
نمازی تھا، باس بے نمازی تھا، دونوں سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا، نوکر کہنے لگا صاحب جی نماز پڑھ لئیے، اور کہنے لگا یار مسیت آئی تھے پڑھ لیں، مسیت آئی تھے، چلتے چلتے مسجد بھی آ گئی، صاحب باہر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جا کے نماز پڑھ لیں۔ اب وہ اندر آئے نماز پڑھنے، تو نماز میں کوئی سرور آیا، مزہ آیا، رکوع لمبا ہو گیا، سجدے لمبے ہو گئے، وہ باہر کھڑا پریشان ہو گیا، وہ باہر سے آواز کیا دیتا ہے، اوئے تو باہر نہیں آ رہا ہے، اور کنے تن اندر پھاڑ لیا ہے، کیڑا تن باہر نہیں آن دینا، کہنا جیڑا تن اندر نہیں آن دے رہا میں نے باہر نہیں آن دے رہا۔ میں ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا، اگر مہمانوں کی دوسری قسم میں ہو یا تیسری قسم میں، تو یار آج سچی توبہ کر لو، رب سے صلح کر لو، رب صلح کے لیے تیار ہے، رب تعالیٰ صلح کے لیے، اور مرنے کے بعد ہم کہیں گے رب صلح کر لے، پھر رب نے تیار نہیں، ہم تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ توبہ کیسے کرنی ہے؟ یہ نہیں میری توبہ 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 توبہ، نہیں، قرآن کیا کہتا ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، جو ایمان لے آئے، توبہ کر لے، اور پھر اس کے بعد نیک عمل بھی شروع کرے۔ یہ نہیں حافظ صاحب کہنے نے او کر لو توبہ، سویرے پھر چھڑا تیز کر لوں گے، یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے تو گناہوں سے ایسے باہر آ جا جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ باہر آیا ہے۔ اب دوبارہ داخل کرنا چاہو تو نہیں داخل کر سکتے، تو بھی گناہوں سے ایسے باہر آ جا دوبارہ پلٹ کے جانا ناممکن ہو جائے۔ اچھا آپ کہیں گے ایسی توبہ کریں پھر ہوگا کیا؟ یار یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیت ہے، ہو سکے تو جا کے اس کا حوالہ دیکھنا، آپ کو ایمان کی تازگی نصیب ہوگی۔ فرمایا الا من تابا، جو توبہ کرے، وہ آمن، ایمان لے آئے، وہ عمل عملا صالحا، اس کے بعد پھر نیک عمل شروع کر دے، پھر انعام کیا ملے گا؟ فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اب بتلاؤ توبہ کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ آواز کم ہو گئی ہے، تو پھر سارے توبہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو آج توبہ کر لیں، تو آج پھر نہ سارے ہی جو میں الفاظ کہوں اپنے دل کے اندر اس کو دہرائیے گا، اور آخر میں پھر جو آپ سے ہو سکے وہ آواز نکالیے گا کہ مالک مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، جس کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کرے، رسول بھی دعائیں کرتے رہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا میں آ کر ہم تیرے محبوب کے نقش قدم پر چلتے، لیکن افسوس ہم نے دنیا میں آ کے شیطان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ آج ہمیں پتہ چلا شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام تو جہنم ہے، اور ہم دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم آج ہی سچی توبہ کرتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ مالک مولا اب تیرے محبوب کو راضی کرنے والے کام کریں گے، تو ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم آج سچی توبہ کرتے ہیں، تو ہم سب کی توبہ قبول کر لو، اونچی آمین کہہ دو یار۔ اور آئندہ ہم عہد کرتے ہیں کہ تیرے محبوب کو راضی کرنے والے کام کیا کریں گے، سبھی اونچی آواز سے کہہ دو آمین۔ اب آخری بات جو رہ گئی ہے، ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے لیے میں بڑی ایک آسان سی مثال، حضرت صاحب آپ بازار جاتے ہو، نرسری سے ایک پودا لے کے آ جاتے ہو، لا کے اپنے گھر کے سین میں لگا دیتے ہو، اور اس پودے کو پانی بھی نہیں دیتے، گوڈی بھی نہیں دیتے،
کھاد وغیرہ بھی نہیں ڈالتے, اس کی کٹائی چھنگائی کا بھی بندوبست نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یار پودا لائے تھے پانی بھی دے. او افا جی میرے کو ٹائم ہی نہیں گا, میرے کو. میں کہا چلو ٹھیک ہے بھائی, نہیں ٹائم تو نہ صحیح, لیکن ایک بات یاد رکھو, اگر تم اس پودے سے یہ امید لگا کے رکھو کہ جب موسم آئے یہ مجھے پھل بھی دے اور گرمیوں میں سایہ بھی دے, ایسا ہو جائے گا؟ اونچی بولو. اگر پھل لینا ہے, سایہ لینا ہے, پھر تیرے کو ٹائم ہے یا نہیں ایدے واسے کرنا پڑے گا. اس کو صبح شام پانی دینا پڑے گا, اس کی کٹائی چھنگائی کرنی پڑے گی. تو بھائی یہ دنیا کا پودا ہے, یہ کیا ہے؟ اس کو تو صبح شام پانی دینا پڑتا ہے. اور ایک پودا ہم نے اندر بھی لگایا ہے, الف اللہ تے چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں. اب یہ پودا کتنا نرم و نازک ہے, فرمایا دنیا کے پودے کو تو صبح شام پانی دینا پڑتا ہے, اس کو روزانہ 5 نمازوں کا پانی دینا پڑتا ہے. کتنی نمازوں کا؟ اونچی بولو. پھر رمضان شریف کے روزوں کا پانی دینا پڑتا ہے, اور پھر جب اس کی شاخیں بڑھ جائیں کٹائی چھنگائی زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے. پھر پیسے بولتے آ جان تے حج دی کھاد بھی پانی پہنتی ہے. پھر اس کو بے حیائی اور گناہ کے زہریلے پانی سے بچانا پڑتا ہے, اس کو نیکیوں کی کھاد پانی پڑتی ہے. جب اس کو تو 5 نمازوں کا پانی بھی دے گا, رمضان کے روزوں کا پانی بھی ڈالے گا, کٹائی چھنگائی بھی کرے گا, اور پھر اس کو گناہوں کے پانی سے بچائے گا, نیکیوں کا پانی دے گا. تو قیامت کے روز جب سورج 1.25 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا, یہ زمین تانبے کی بنی ہوگی, ارے یہی پودا تجھے کھانے کے لیے پھل بھی دے گا اور سائے کے لیے سایہ بھی مہیا کرے گا. چلیں ایک آخری سوال اور سوال کر لیں. حضرت جی تسی ایدا جواب دینا میں, مکان میں تاڑا اپنا ان لگایا ہوئے تالا, بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اونچی بولو ذرا. یار اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جنت کی چابی کیا ہے؟ اونچی بولو ذرا. اگر کیوں جی حضرت صاحب جنت دی چابی تو بغیر جنت دا تالا کھول لو گے؟ تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے, کیوں بیٹھا گپا مارے ہیں, کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جے, مطلب میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا یار اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتنے جانا پڑے گا؟ آج یار مسجد میں بیٹھے ہو, فیصلہ کر کے جاؤ جنت میں جانا یا دوزخ میں جانا, فیصلہ کر کے جاؤ.